السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ویومن ورک ہے، جو کہ مایا اینجلو نے لکھا ہے۔ تو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتا اور سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو کو۔ اس نظم میں شاعرہ ایک مغربی خاتون کی گھریلو ذمہ داریوں کا ذکر کرتی ہے۔ اس نظم کی شاعرہ ایک امریکن حبشی خاتون ہے، اس لیے غالب امکان ہے کہ اس نے اس نظم میں ایک حبشی امریکن خاتون کی ذمہ داریوں کو اپنے سامنے رکھا ہوا اور نظم میں اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی ہو۔ ایک امریکی خاتون کی زندگی یکسانیت اور بوریت کا شکار ہوتی ہے۔ گھر چلانے کے لیے اسے خوب محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ بچوں کو نہلاتی ہے، ان کے کپڑوں کو استری کر کے انہیں اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ وہ پرانے کپڑوں کی مرمت کرتی ہے۔ بعض ازاں وہ گھر کی صفائی کرتی ہے۔ صفائی کے بعد وہ باورچی خانے میں چلی جاتی ہے اور بچوں اور گھر کے دیگر افراد کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے۔ بچوں کو اسکول بھیج کر وہ بازار چلی جاتی ہے، وہاں سے روزمرہ کی اشیاء خریدتی ہے۔ واپس آ کر وہ گھر کے باغیچے میں جا کر خوب محنت کرتی ہے، وہ نئے پودے اگاتی ہے۔ اتنی سخت محنت کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے تاکہ وہ دیگر گھریلو ذمہ داریوں کے لیے اسے تفریح اور آرام میسر آ سکے۔ اس لیے وہ خواہش مند ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت فطرت کے حسین مناظر میں گزارے۔ وہ اپنا فارغ وقت بارش، ہوا، طوفان، چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ فطری مناظر میں کھو جائے اور مزید محنت کے لیے تازہ دم ہو جائے۔ یہ تو ایک خاتون کی سٹوری ہے کہ وہ کس طرح اپنے گھریلو معاملات میں کس طرح مصروف ہوتی ہے کہ اسے بچوں کا ناشتہ تیار کرنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے کپڑے استری کرنا پڑتے ہیں اور گھر کی ساری صفائی وغیرہ کرنی پڑتی ہے، باغیچے میں جا کر پودے وغیرہ لگانے پڑتے ہیں۔ یہ امریکن خواتین کی نہیں بلکہ یہ پاکستانی خواتین کی بھی یہی روٹین ہے کہ وہ گھر کا سارا کام کرتی ہیں۔ بعض اوقات گاؤں میں تو جانوروں کے لیے چارہ بھی لانا پڑتا ہے، لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر لانی پڑتی ہیں۔ اب تو تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے، گیس آ چکی ہے، اس طرح کر کے بہت سی فری منٹ کے لیے ٹی وی وغیرہ VCR اور LCD وغیرہ کی اپرچونٹی موجود۔ تھینکس فار واچنگ۔